أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي المدني الأبدع التهامي والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. درود کر محمد وآل محمد علیہ السلام. سامعین محترم، آج ماہ رمضان کی 11ویں شب، یعنی 10 دن ماہ رمضان کے گزر چکے ہیں، اور یہ وہ تاریخ ہے جو بلیغۃ العرب محسنہ اسلام بی بی جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی دنیا سے وصال کی تاریخ. بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہے کہ جن کے فضائل کا احاطہ کرنا انسان کے بس میں نہیں. اس مجلس رضا کے لیے سرنامہ کلام نے سورہ مبارکہ والضحیٰ کی ابتدائی آیات کو سرنامہ قرار دیا. پروردگار عالم فرما رہا ہے والضحیٰ، قسم ہے دن کے روشن وقت کی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب وہ تاریک ہو جائے، ما ودعک ربک وما قلی. میرے حبیب، نہ تو آپ کے رب نے آپ کو تنہا چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ سے ناراض ہوا. غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ پروردگار عالم فرماتا ہے میرے حبیب، رات کی تاریکی ہو یا دن کی روشنی، آپ کے رب نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا، آپ سے ناراض نہیں ہے، آپ کے ساتھ ہے. لیکن تاریخ کی نگاہیں تو یہ کہہ رہی ہے، تاریخ کی زبان یہ کہہ رہی ہے کہ دن کی روشنی ہو تو جناب ابو طالب سایہ بن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہ ہے،
اور اگر رات کی تاریکی ہو تو جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سرکار کی خدمت میں مسلسل مشغول ہے. کبھی آپ کے زخموں کو دھو رہی ہے، کبھی زخموں پر مرہم رکھ رہی ہے، کبھی سر پر پٹیاں رکھ رہی ہے، کبھی آپ کو اس کٹھن مرحلے میں اپنے حسن سلوک کے ذریعے سے ان مصیبتوں سے آپ کے تعلق کو ترک کر کے الفت کی جانب آپ کو متوجہ کر رہی ہے. یعنی جناب خدیجۃ الکبریٰ کی ذات وہ ہے کہ جو رات کو رسول اکرم کی خدمت اور نگہداشت، اور دن میں حضرت ابو طالب کی ذات ہے جو رسول اللہ کی نگہداشت اور ان کے ساتھ ہے. لیکن خالق فرماتا ہے رات کی تاریکی میں ہم تمہارے ساتھ ہیں، دن کی روشنی میں ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو ماننا پڑے گا کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا اور جناب ابو طالب کا عمل اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے. عمل یہ کرتے ہیں لیکن پروردگار نسبت اپنی جانب لے لیتا کہ یہ عمل ہم نے کیا ہے، یہ عمل ہم کر رہے ہیں. اور پھر سورہ آگے بڑھتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اور دیکھو میرے حبیب، یہ آغاز ہے لیکن اس ابتدا سے وہ انجام جو ہے وہ بہتر ہے، وہ اس سے بہتر ہے. اور پھر فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اور اب تمہارا رب تمہیں وہ دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، تم راضی ہو جاؤ گے. اور پھر ماضی کی کچھ نعمتوں کا ذکر کیا ہے خالق نے. الم یجد کا یتیمن فآوا، کہ تم یتیم نہیں تھے ہم نے بنا دی. فہدا، دنیا کے نزدیک تمہارا مقام و منزلت جو ہے وہ غائب تھا، تم ان کے لیے گمنام تھے، لیکن ہم نے ان کو تمہاری جانب ہدایت کر دی. ووجدک عائلا فاغنی، تمہارے پاس دنیاوی مال و اسباب نہیں تھا لیکن ہم نے تمہیں اس سے بے نیاز کر دیا، غنی کر دیا. تو سامعین محترم، غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ اگر سرکار یتیم تھے تو پناہ دینے والی ذات جناب ابو طالب کی تھی، اور اگر دنیاوی مال و اسباب نہ تھا تو آپ کو اس سے بے نیاز جناب خدیجۃ الکبریٰ کے مال و اسباب نے کیا، آپ کی دولت نے کیا. وہ رسول جو دنیا کی نظروں میں مفلس ہے، خدیجۃ الکبریٰ کے مال نے انہیں غنی کر دیا. لیکن یہاں پر بھی، اس مقام پر بھی خالق نے اپنا ذکر کیا ہے، بی بی خدیجہ کا نام نہیں لیا. معبود، آخر تو نے نہ ابو طالب کا نام لیا ہے نہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا نام لیا ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ تم نے نام کیوں نہیں لیا؟ یہ کیوں فرمایا کہ تو نے یہ عمل کیا ہے؟ نام بھی لے لیتا تو شاید جواب آئے نام لینے سے کبھی ہو جاتی. ارے ابو طالب ہو یا جناب خدیجۃ الکبریٰ، ان کا عمل اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے، عمل یہ کرتے ہیں. دونوں ہستیوں کا عمل. اور سامعین محترم، جناب خدیجۃ الکبریٰ کے متعلق ظاہر ہے کہ یہ بات روز روشن کی طرح عرب کی مالدار ترین خاتون، یعنی پورے عرب میں ان سے زیادہ دولت مند کوئی شخصیت موجود ہی نہیں ہے. صرف سے زیادہ دولت، ہزاروں اونٹ ہے جو تجارت کے لیے ہوا وقت تیار، تجارت ہو رہی ہے. اور آپ کے والد جناب خویل جو اس وقت عیسائی کر چکے تھے، اور کیونکہ بعثت رسول کا آغاز نہیں لہذا عیسائیت اس وقت تک کا لدب بھی نہیں ہے، وہ حق ہے. اور آپ کے ددیال کے اکثر افراد جو ہے وہ دین عیسائیت پر آ چکے تھے. آپ کی تجارت کرتے رہے، عرب سے لے کر شام تک کرتے رہے، اور اللہ نے ان کی تجارت میں برکت دی. اتنی برکت دی کہ بہت امیر ترین افراد میں، بڑے بڑے تجار میں ان کا نام شامل ہوا. اور پھر ہوا یہ
کہ عبد العزیٰ کے سوا ان کے تمام بھائی راہب ہو گئے اور سب نے اپنا بات جناب عبد العزیٰ کو دے دیا۔ عبد العزیٰ کے پاس مال و اسباب کثرت سے ہوا، تجارت، ان کے سب بیٹے راہب ہو گئے سوائے ایک بیٹے، سب راہب ہو گئے۔ اور یہ اسد ہے، اسد کے بھائی سب راہب ہو گئے سوائے جناب خمیل کے۔ اب یہ ساری دولت جناب خمیل کے پاس، تمام دولت، اور جناب خمیل کی 3 بچے ہیں، 2 صاحبزادیاں ہیں اور 1 بیٹا ہے۔ اب یہ دولت ان تینوں میں تقسیم ہو رہی، ان تینوں میں یہ دولت تقسیم ہوئی، لیکن جناب خدیجہ الکبریٰ کی بہن اور بھائی نے تجارت کو آگے نہیں بڑھایا۔ بھائی بہت سے افراد ہوتے ہیں کہ جو اس پر اکتفا کر لیتے ہیں جو انہیں وراثت میں ملتا ہے، اسے مزید اس میں اضافہ نہیں کرتے، لیکن بی بی خدیجہ الکبریٰ نے تجارت کے سلسلے کو جاری رکھ کے یہ بتایا کہ اسلام عورتوں کے تجارت کرنے کو ناپسندیدہ نہیں کہتا، بلکہ شرعی قیود کے ساتھ وہ معاشرے کے استحکام میں بھرپور حصہ لے سکتی ہے۔ جناب خدیجہ نے تجارت کو اور بڑھایا اور اضافہ ہو گیا، لیکن یہ تجارت وہ صرف دنیاوی جائیدادیں بڑھانے کے لیے نہیں کر رہی، بلکہ اس کے ذریعے سے مقروضوں کا قرض ادا کرتی ہے، غلاموں کو آزادی دلوا رہی ہے، مفلسوں محتاجوں کی مدد۔ یہ سب بعثت رسول سے، آغاز اسلام سے قبل یہ سب عمل ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک نقطے کی جانب اور متوجہ کرنا چاہوں، بی بی خدیجہ الکبریٰ قبل از اسلام، جسے جاہلیت کا معاشرہ کہا جاتا ہے، جہاں مردوں کے کردار بھی بدترین ہے تو خواتین کا کردار بھی بہت ہی پست ہے، اس معاشرے میں اگر کوئی بی بی طاہرہ کے لقب سے مشہور ہو جائے، یہ طاہرہ ہے تو کردار کی گواہی دی جا رہی ہے، اور سخاوت ایسی ہے کہ ملکۃ العرب آپ کو کہا جا رہا ہے۔ جس کی جانب میں نے عرض کیا آتا ہوں، دیکھیے سرکار کی انداز آپ کو مختلف ملیں گے۔ مثلا جب آپ قریش کو دعوت اسلام دیتے ہیں، کوہ صفا پر بلند ہوتے ہیں، آواز دیتے ہیں یا معاشر القریش، تمام قریش آ گئے۔ اس وقت سرکار نے ان سے کہا، قریش جمع ہو گئے، تمام مشرک آ گئے، کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے۔ عزیزان محترم، یہ ہے انداز مشرکین کے سامنے، لیکن اس کے بعد ایک اور مرحلہ جو اس سے 3 برس پہلے ہے، 3 برس پہلے، اور وہ مرحلہ وہ ہے جب آپ نے اسلام کی تبلیغ اپنے خاندان بنی ہاشم کو کی۔ کیا فرما رہے ہیں آپ ان سے؟ وہی جسے دعوت ذو العشیرہ کہا جاتا ہے۔ جب 2 دن ابو لہب کے ہنگامے کے بعد تیسرے دن جناب ابو طالب کی مزاحمت نے سب کو بیٹھنے پر مجبور کر دیا، آپ نے کیا فرمایا؟ یا معشر بنی عبد المطلب، اور اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا کہ دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ۔ یعنی قریش سے کہا کہ لا الہ الا اللہ کہو، لیکن بنی عبد المطلب سے کہہ رہے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ واضح فرق ہے یا نہیں؟ یا رسول اللہ یہ فرق کیوں ہے؟ وہاں کیوں نہیں کہا کہ مجھے رسول مانو، یا یہاں کیوں نہیں لا الہ الا اللہ کہو؟ تو جواب رسالت آئے گا، قریش مشرک کو نہیں مانتے تو ان سے رسالت عبد المطلب توحید پر ہے، کو بنوانا ہے، اس لیے ان سے کہا انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، میری رسالت کو مانو۔ اچھا یہ 2 مرحلے، لیکن اس سے بھی پیچھے آئیے، اس سے بھی پیچھے آئیے، جناب خدیجہ الکبریٰ گھر میں ہے، سرکار غار حرا سے واپس آئے، وہ غار حرا کے واقعے کی جانب اس وقت جبرائیل نے نازل ہو کر سورہ اقرا آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، پہلی وحی آ چکی، سرکار گھر پر آئے،
لیکن بی بی خدیجۃ الکبریٰ سے یہ نہیں کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، نہیں کہا بھئی کہہ دیجیے، یہ بھی نہیں کہتے، بلکہ فقط غار کا واقعہ بتا رہے ہیں، غار کا صرف واقعہ بتایا ہے، نہ توحید کی دعوت ہے نہ رسالت کی دعوت ہے، فقط واقعہ بتایا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے یہ کہا ہے اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ نیک ہے، آپ خدا ترس ہے، آپ غریبوں کا خیال کرتے ہیں، اور آپ ہی وہ ہے جن کے لیے یقیناً یہ کوئی اہم خبر آئی ہے۔ چلیے میرے چچا بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس جو توریت اور انجیل کے عالم ہے، اور ان سے چل کر گواہی لیجئے، گویا بی بی خدیجہ کبریٰ فقط واقعہ سن کر نبوت کو قبول کر رہی ہے۔ اس لیے اس وجہ سے کہ آپ منتظرین ختم نبوت میں سے ہیں، آپ پہلے ہی آخری نبی کی منتظر ہیں۔ اس کے بعد جناب ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر پہنچی، ورقہ بن نوفل نے بھی فقط واقعہ سنا، بہت ضعیف ہو چکے ہیں، توریت انجیل کے عالم رائے، جیسے ہی واقعہ سنا فوراً گواہی دی، گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی اللہ کے آخری نبی ہے، اور وہ ناموس جو آپ پر نازل ہوا وہی ہے جو موسیٰ پر بھی آیا تھا، عیسیٰ پر بھی آیا تھا، یعنی ورقہ بھی منتظرین ختم نبوت میں سے۔ تو جناب ورقہ بن نوفل ہو یا بی بی خدیجۃ الکبریٰ ہو، یہ منتظرین ختم نبوت میں سے تھے، آغاز اسلام سے پہلے رسول کا انتظار کر رہے تھے۔ تو سامعین محترم، اب دنیا فہرست بناتی ہے نا کہ عورتوں میں اسلام پہلے کون لایا، بچوں میں کون لایا، مردوں میں کون لایا، تو ذرا واقعے پر پھر غور کرے، جتنی تاریخ کی کتابیں ہیں سب کو اٹھائے کہ رسول اکرم ورقہ سے قبل کسی اور سے ملے ہو۔ یہاں جو سرکار پر ایمان کا اظہار کیا، اور اس کے بعد آپ کی زندگی، پوری زندگی جتنی ہے وہ اسلام کی راہ میں بسر ہو رہی ہے۔ اگر ہم ذرا تھوڑا سا ماضی میں جائے تو دیکھیے خدیجۃ الکبریٰ وہ ہے کہ تمام ازواج نبی، بھائی لوگ کہتے ہیں، دنیا والے کہتے ہیں کہ آپ ضد کرتے ہیں، رسول اللہ کی تو اتنی ازواج تھی، یا آپ جناب خدیجہ کا اتنا ذکر کیوں کرتے ہیں، باقی کا اتنا کیوں نہیں کرتے؟ کہ غور آپ کیجئے، بھائی ضد ہم کر رہے ہیں، کیا ہم کر رہے ہیں ضد؟ بھائی ضد نہیں کر رہا ہے، پھر غور کیجئے، ارے ضد ہمیں ہے یا قدرت کو ضد ہے کہ جس نے اجازت دی ہے اپنے نبی کو، اپنے حبیب کو، میرے محبوب آپ کو اجازت ہے جتنی چاہے شادیاں کیجئے، اب 10 ہو یا اس سے زائد تعداد ہو، آپ کو اجازت ہے، یہ خصوصی اجازت ہے، آپ جتنی شادیاں چاہے کیجئے، لیکن قدرت کو ضد ہے کہ آپ کی چلے گی، یہ قدرت کی ضد ہے، دونوں جانب سے علیحدہ علیحدہ وکیل ہے۔ بھائی دنیا ہے کہ جب میری شادی ہو یا میرے گھر میں کسی کی شادی ہو تو ایسے نکاح پڑھنے والے کو بلایا جائے جو خوش شکل بھی ہو، جو بلند کردار بھی ہو، جس کا بڑا نام ہو۔ پہلی کوشش یہی ہوتی ہے، بڑا نام ہو، بڑا کردار ہو، ہر لحاظ۔ اب عزیزو رسول اللہ کو نکاح پڑھوانا ہے تو اور کوئی نہیں ملا، فقط ابو طالب کے اور بی بی خدیجہ بنا جتنی شادیاں ہیں ان میں، ان ازواج میں ان کا بھی بڑا مقام، ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں، تمام امہات المومنین ہیں، تمام کا ہم احترام کرتے ہیں، لیکن مقام کا فرق ہے ان میں اور بی بی خدیجہ الکبریٰ میں۔ بھائی جب رسولوں کا درجہ برابر نہیں تو امہات المومنین کے درجے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب رسولوں کے مقام میں فرق ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسولوں میں بھی درجات ہے، رسول اللہ کی ازواج میں بھی درجات ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ کہ بی بی خدیجہ کے سوا جتنی ازواج ہے سب کے سب خود رسول اللہ کے گھر نکاح کے بعد آئی ہے، واحد خدیجہ ہے کہ جنہیں لینے کے لیے رسول اللہ خود دولہا بن کر بارات کے ساتھ بی بی خدیجہ کے گھر گئے۔ یہ سعادت باقی کسی زوجہ کو حاصل نہیں ہوئی جو بی بی خدیجہ کو حاصل ہوئی۔ اور پھر دیکھیے
جناب خدیجہ الکبریٰ وہ بیوی ہے کہ جنہوں نے، اور جب رسول اللہ سرکار کو دولت کی لالچ میں شادی کی، لہذا بی بی خدیجہ الکبریٰ نے رسول اللہ کو اس الزام سے بچایا کس طرح آپ نے خود رشتہ بھیجا ہے اپنی سہیلی حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعے، خود رشتہ بھیجا ہے، خود رشتہ جناب خدیجہ نے بھیجا۔ پروردگار عالم نے کہا اے خدیجہ الکبریٰ، اے میری کنیز، تو نے میرے حبیب کی لاج رکھی ہے، اب تیری لاج میں رکھوں گا قیامت تک۔ اب جتنے نکاح ہوں گے، جس طرح تم نے رسول اللہ کو نکاح کی پیشکش کی، اب جب نکاح ہوگا تو اب دلہن کی جانب سے پیشکش نکاح کی ہوگی اور دلہن نکاح کو قبول کرے گا۔ دیکھیے جس طرح ہمارے یہاں نکاح ہوتے ہیں، پہلے دلہن کا وکیل کہتا ہے انکحت موکلتی، کہ موکل کا آغاز دلہن کا موکل کرتا ہے اور قبل کو کہہ کر دلہا کا وکیل قبول کرتا ہے۔ پروردگار نے بی بی خدیجہ کی لاج رکھی، اور بعثت کے بعد اب غلاموں کو آزاد کروانے کی رفتار بڑھ گئی ہے۔ جو اسلام قبول کرتا ہے زیادہ تر تعداد ان افراد کی ہے۔ غلام تھے، آزاد ہوئے، نہ قبیلہ ہے نہ خاندان، نہ گھر ہے نہ کاروبار، مقروض افراد، غریب ترین افراد۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ کی دولت کام آ رہی ہے۔ غور تو کیجئے، وہ خدیجہ کے جن کی دولت کا ٹھکانہ نہیں تھا، لیکن کام کا خرچ ہو رہی ہے اور وقت گزر رہا، سال پر سال گزرتے ہیں، مشرکین کے ظلم و ستم پڑ رہے، پھر وہ وقت بھی آتا کہ جب مشرکین مکہ بنی ہاشم کا بائیکاٹ کرتے اور بنی ہاشم کو شعب ابی طالب میں محبوس ہونا پڑتا ہے۔ شعب ابی طالب جہاں گھر نہیں ہے، خیمے، جہاں بستر نہیں ہے، پتھر پر بچھونا، اس پر سونا، جہاں غذا بھی نہیں ہے اور پانی کی بھی تنگی ہے، اور 2-4 دن کی بات رہی ہے، 3 سال رہی۔ اپنے مسلمانوں سے کہا علی کو چھوڑ دو، چھوڑ دیا گیا، لیکن بی بی وہ وقت بھی آنے والا ہے جب آپ کی دہائی سننے والا کوئی نہ ہوگا، حسین کی گردن پر خنجر چلے گا، آپ کی فریاد سننے زینب ام کلثوم کو بے مقنا و چادر بازاروں میں لایا جائے گا، آپ کی فریاد سننے والا کوئی نہ ہو۔ رحمۃ اللہ علیہ الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، دنیا بھر میں جہاں جہاں ہمیں اس کے جانثاروں میں شمار فرما۔ ربنا